مدار نیت پر ہے، اور ہر بندے کو اس کے کام کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق ہی عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے عام طور پر عام انسانوں کی زبان پر بھی آپ یہ جملہ سنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جیسی نیت ویسی برکت، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز سے پہلے بھی نیت رکھی گئی، روزے سے پہلے بھی نیت، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ تو نیت ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دل میں وہ کام کرنے کا ارادہ جو پیدا ہوا ہے، جو آپ نے کام کرنے کا من بنایا ہے، تو آپ کی اس میں منشا کیا ہے؟ اگر آپ کی منشا اللہ کی رضا ہے تو اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ کی منشا دنیا ہے تو پھر آپ کو دنیا کے مطابق اس کو دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی نیتوں کے بارے میں بڑے محتاط رہتے تھے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حسن نیت ہی کی بنیاد پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کا ایک مشت جو خیرات کرنا، یہ غیر صحابہ کا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ غیر صحابی اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں دنیا کے دکھاوے کی نیت بھی ہوتی ہے، ناموری کی نیت بھی ہوتی ہے، شہرت کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن صحابہ کا کوئی کام دنیا کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا، وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور جیسی نیت ویسی برکت کا لفظ عام طور پر انسان کی زبان پر جاری نہیں ہوا، یہ ایک پریکٹیکل زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ نیت کتنی اہم چیز ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ بہت نہانے سے، غسل کرنے سے، پاک صاف رہنے سے اللہ مل جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ مچھلی پانی ہی میں رہتی ہے، اس کو اللہ مل جانا چاہیے، وہ پانی ہی میں رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ سر کے بال منڈوا لیں گے اور گنجے ہو جائیں گے تو اللہ مل جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کے سر پر بال نہیں ہوتا، جسم میں بال ہوتا ہے، تو ان کو بھی اللہ مل جانا چاہیے۔ اب جو بات انہوں نے کہی اسے سمجھیے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو بہت اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ مل جائے گا، تو ایک جانور ایسا ہے جو غروب آفتاب کے بعد الٹا لٹک جاتا ہے درخت کے اوپر اور پوری رات وہ ذکر کرتا رہتا ہے، تو اسے اللہ مل جانا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو غموں کی وادیوں سے گزر نہ رہا ہو، مرد ہو یا خواتین، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کی پوزیشن یہ ہے کہ غم اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، اور انسان غم کی وادیوں کے اندر بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے جتنا وقت ملتا ہے اس میں سے میں 1/3 وقت آپ کو درود شریف پڑھنے میں خرچ کرتا ہوں، کیا سرکار بہتر ہے اتنا پڑھنا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، آج سے نصف وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ کرو تو بہتر ہے، یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرائض کے بعد، عبادات کے بعد جو بھی وقت مجھے ملے گا میں آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو تو یہ درود تمہارے غم کے ازالے کے لیے کافی ہے، اگر تم ایسا کرو تو یہ پریشانیوں سے نجات کے لیے کافی ہے، اور یہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ پتہ چلا کثرت درود کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ غم کو بھی دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کی پریشانیاں دور کرتا ہے، درود شریف ایسا عمل ہے جو زمین کے اوپر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، زمین کے اندر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، میدان محشر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا صوفی جمیل رضوی صاحب نے فرمایا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جو اپنے نبی کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو،
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود شریف بہت بڑا عمل ہے اور درود شریف اللہ عز و جل کو بے پناہ پسند ہے۔ آئیے ایک چھوٹی سی بات توجہ سے متعلق آپ کو میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آپ کو درود پڑھایا، آپ نے درود پڑھا، آپ یہاں پر حاضر ہیں، ممکن ہے چہرہ آپ کا میری طرف ہو، چہرہ آپ کا سید صاحب کی طرف ہو، چہرہ آپ کا علماء کی طرف ہو، لیکن دھیان کہیں اور ہو، سوچ کہیں اور ہو اور توجہ کہیں اور ہو، تو ہوگا یہ کہ آپ سے جو بات کہی جائے گی وہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، آپ کے دل تک نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ آپ کے کانوں سے ٹکرا کر باہر ہی رہ جائے گی، اس لیے کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہو، آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں توجہ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر فائدہ ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر کچھ نصیب ہوتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، درود کو یوں ہی پڑھے تو بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، حضور پر پوری طرح سے متوجہ ہو کر دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مکمل انہماک کے ساتھ اگر درود پڑھتا ہے تو اس درود کو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، محفل میں جب آ چکے ہو، اللہ نے توفیق دی تب آپ یہاں پر آئے، اللہ توفیق نہ دیتا تو آپ نہ آتے۔ بہت سارے ایسے مسلمان اس وقت ہوں گے جو نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے، کن کن محفلوں کے اندر ہوں گے، لیکن اللہ کا آپ پر مجھ پر خصوصی کرم ہے کہ اس نے کسی اور محفل میں نہیں، اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی اس نے توفیق عطا فرما دی۔ اب آئیے سماعت فرماتے ہوئے چلیں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مؤثر اور پرمغز خطاب آپ نے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ وہ آج کا جو میں نے آویزاں دیکھا اور عنوان دیکھا وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح کس چیز کی جائے؟ معاشرے کی اصلاح کی جائے یا انسان کی اصلاح کی جائے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ آج پورا انسان بگڑا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک انسان کی زندگی تباہی کے دہانے پر ہے، آوارگی کے راستے پر آج کا انسان جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بدکرداری کے دھبے اس کے دامن پر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، برائیوں سے اس کو اتنی انسیت ہو چکی کہ اب برائیوں میں دل لگتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی، بڑی عجیب کیفیت ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی آپ تماچا مارے آپ اسے برا کہیں گے یا نہیں؟ آپ اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا نہیں؟ آپ اس سے انتقام لیں گے یا نہیں؟ کسی نے آپ کو تماچا مارا اسے آپ اپنا دشمن سمجھیں گے، اسے دوست کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ کسی نے آپ کی آنکھ توڑ دی آپ اسے اچھا دوست نہیں سمجھ سکتے، اسے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ کسی نے آپ کی ٹانگ توڑ دی آپ اسے اپنا دوست نہیں سمجھیں گے، اسے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ آپ اسی طریقے سے اندازہ لگائیں، وجود آپ کا ہے، ہاتھ آپ کا، پیر آپ کا، آنکھ آپ کی، زبان آپ کی، کان آپ کے، اگر آپ کے ان اعضاء کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے آپ اسے اپنا دوست نہیں کہیں گے، اسے دشمن کہیں گے۔ اگر میں قرآن کی روشنی میں اس وقت سمجھانا چاہوں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، آج کا مسلمان خود اپنا دشمن بنا، آج کا مسلمان خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کمائے۔ اب گناہ کمانے سے کیا مراد؟ اللہ نے آنکھ دی آپ نے آنکھ سے گناہ کمایا، اللہ نے ہاتھ دیے ہاتھ سے آپ نے گناہ کمایا، اللہ نے پیر دیے اس کی نافرمانی کی طرف چل کر آپ نے گناہ کمائے، اللہ نے آنکھ دی گندی چیزوں کو دیکھ کر، غیر محرم کو دیکھ کر آپ نے اپنی آنکھ سے گناہ کمایا، ہاتھ دیا کسی مظلوم کو سہارا دینے کے لیے لیکن ہاتھ سے آپ نے کسی بے گناہ کو تماچا مارا، آپ نے گناہ کمایا۔ اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا یہ گناہ کمانا ہوا۔ قاعدہ سن لیجیے، اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا یہ گناہ کمانا ہوا۔ اب اگر کوئی آنکھ سے گناہ کرتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ گناہ کما کر کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنی جان کے لیے کماتا ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیا
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہاتھ سے کوئی آپ کو تماچا مارے تو آپ اس کو دشمن سمجھیں گے، آنکھ سے اگر کوئی آنکھ آپ کی پھوڑ دے آپ اسے دشمن سمجھیں گے، لیکن اگر آج کا مسلمان اپنی آنکھوں سے گناہ کر کے اپنی آنکھوں کو عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے پیروں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا جہنم کی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی۔ کان سے اگر کوئی گانا سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے، غزلیں سنتا ہے، بری باتیں سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے کانوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو آپ تو گانا سنتے وقت بہت خوش ہوتے ہیں، کیا میوزک ہے، کیا آواز ہے، کیا شعر ہے، مرد بھی تھرکتے ہیں، عورتیں بھی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گانے سن کر مرد بھی روتے ہیں، عورتیں بھی روتی ہیں، اور اس کا رواج اتنا بڑھ گیا کہ اب کوئی لمبا سفر ایسا نہیں جو بغیر گانے کے طے ہو سکے۔ گاڑی میں گانا لگا دو، ٹائم پاس ہو جائے، گھر میں گانے، گاڑی میں گانے، شادیوں میں گانے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو لذت مل رہی ہے، لیکن یہ لذت نہیں ہے، آپ خود اپنے دشمنوں، اپنے لیے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو۔ ان گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے عذاب کے اندر گرفتار۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ ظاہر سی بات ہے آج لوگ بے چین کیوں ہیں، آج لوگ بے قرار کیوں ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کا انسان گناہ میں ڈوب گیا، آج کا انسان بدکرداری میں ڈوب گیا، آج کا انسان برائیوں میں ڈوب گیا۔ کل تک جو گناہ کرنے کے لیے انسان ہچکچاتا تھا، آج وہ گناہ انسان کے معاشرے کے اندر ضرورت بن کر کے داخل ہو گیا۔ کل تک اگر کسی کی بیٹی کو کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے تو ماں اور باپ اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور آج کی مائیں اور باپ خود اپنے اپنی بچیوں کو بولتے ہیں کہ بیٹی دیکھنا، اگر کسی سے کوئی محبت وغیرہ کرنا ہو تو ذرا دیکھ لینا پیسے والا ہے یا نہیں، ورنہ تیری زندگی اور فیوچر برباد ہو جائے۔ اور اگر رشتہ طے ہو گیا تو جو ماں کل تک کسی غیر کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، وہی ماں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹی کے منگیتر کے ساتھ بائک پر گھومنے جانے کی اجازت دیتی ہے، باتیں کرواتی ہے، رنگ سیریمنی ہوتی ہے، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا کر حرام کام کیا جاتا ہے۔ یہ سب وہ کام ہیں جس نے بے چین کر رکھا ہے۔ میں ایسے ہزاروں رشتوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ منگنی کے بعد لڑکی کو آزادی دی گئی لڑکے سے ملنے کی، شادی کی تاریخ کے آنے سے پہلے روزانہ کی بات چیت کی وجہ سے جھگڑا ہوا، بچی نے کہہ دیا میرا اس کے ساتھ جب نہیں سکے گا، انڈر اسٹینڈنگ نہیں ہے، ماں اب میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ 6 مہینے 8 مہینے تک اس کے ساتھ گھومتی رہی، اور اس کے بعد بچی نے منع کر دیا یا لڑکے نے منع کر دیا، نتیجتاً رشتہ بریک ہوا۔ اب لڑکی انتظار کر رہی ہے کوئی ملے، لڑکا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ملے، اور دونوں کے بارے میں بدگمانیاں اور دونوں کی برائیاں مارکیٹ میں عام ہونی شروع ہو گئی۔ گناہ اتنے بڑھ گئے کہ غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بھائی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا اور بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، پکچر دیکھی جا رہی ہے، گندگی دیکھی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بیٹا اور بہو ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں شرماتے تھے کہ ہم ان کے سامنے کیسے بیٹھیں، اور آج پتہ نہیں کیا کیا ماں باپ کے سامنے لڑکا اور بہو ایک دوسرے کو پکارتے نظر آتے ہیں، اور ماں باپ کہے لگاتے نظر آتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ کہاں جا رہی ہماری قوم؟ وہ خاتون جنت جن کی کنیز ہونے کا دعویٰ آج کی مسلم عورتیں کرتی ہیں، جانتی ہو آپ، ارشاد فرماتی ہیں میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کے وقت لے کر نکلنا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ۔ اور آج کی عورتوں کا حال یہ ہے، شوہر کے آنے کا وقت ہو تو سر پر بام لگا کر کے بیٹھیں گی، اور باہر کے خرید و فروخت کے لیے جانا ہو تو میک اپ کر کے نکلیں گی۔ جس کے لیے سجنا تھا اس کے لیے بیمار بن گئے، اور جن سے چھپنا تھا ان کے لیے تم بن ٹھن کر کے نکل رہے ہو۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اعتماد ختم ہو رہا ہے، آوارگی بڑھ رہی ہے، بدکرداریاں عام ہو رہی ہیں۔ اگر اس کا سد باب نہیں کیا گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ معاشرے میں شاید کوئی پاکیزہ لڑکی مل سکے یا پاکیزہ لڑکا مل سکے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جس نے گناہ کمایا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، بے شک اس نے اپنی جان کے لیے کمایا۔ ادھر گناہ کمایا، اب اس گناہ کی سزا کے لیے وہ تیار رہے، ادھر گناہ کیا
گناہ کی سزا کے لیے تیار رہے. میں نے ابھی یہاں آنے سے پہلے 2-4 میرے پاس نوجوان آئے تھے, ان کو میں نے جو جملہ کہا وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے, ہو سکتا ہے ہمارے مسلم بھائیوں کے علاوہ اور طبقے کے لوگ بھی یہاں پر موجود اور سن رہے ہوں. یہ جملہ سب کے لیے یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو. گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے, توجہ چاہوں, گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے اور زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے. کرتے وقت اچھا لگتا ہے, زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے. اور نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن زندگی بھر سکون ملا کرتا ہے. گناہ کے اندر اللہ نے اطمینان رکھا ہی نہیں. گناہ کی پوزیشن خارش کی بیماری یعنی کھجلی کی طرح ہے کہ کھجلی کرتے وقت اگر خارش کی بیماری ہو گئی, کھجلی ہو گئی, تو کرتے وقت تھوڑی سی راحت ملتی ہے. جہاں آپ نے کھجلی کرنا بند کر دیا جلن شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک یہی حال گناہوں کا ہے, یہی حال گناہوں کا. آج گناہ میں پورا معاشرہ ڈوب چکا اور حیرت کی بات ہے کہ گناہوں کے پھیلاؤ کے سلسلے میں اس حد تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ دنیا میں کوئی نیک انسان رہ ہی نہ جائے. ہاں ابھی کل حکومت کی طرف سے کچھ ایسے فوٹوز کے بارے میں کچھ شاید پابندی کی بات کی گئی ہے جس سے جذبات مشتعل ہوتے ہوں. کسی ایڈ کے بارے میں میں نے سرسری طور پر کچھ پڑھا تھا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اسلام نے گناہ پھیلانے سے روکنے کا حکم دیا, اور اگر کوئی گناہ پھیلاتا ہے اور پھیلانے سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. بے شک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب, ذلت والا عذاب. وہ لوگ جو گندی پکچروں کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جو آوارگی کو پھیلاتے ہیں, وہ لوگ جو برائیوں کے پھیلاؤ کے لیے اپنی آپ کو وقف کر بیٹھے ہیں اور برائیوں کے ذریعے اپنے پیٹ کی آگ کو نہیں بلکہ محل تعمیر کرتے ہیں, ان کے لیے میں صرف ایک حدیث سنا, صرف ایک حدیث, وہ بھی بخاری شریف کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کوئی جان بغیر ظلمن کوئی جان ظلمن اگر قتل کی جائے, یعنی کسی جان کو ظلمن قتل کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو جان ظلمن قتل کی گئی اس جان کے قتل کا گناہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے پر ہوا, اس لیے کہ قتل کا رواج اس نے عام کیا. اب قیامت تک جو بھی ظلمن مارے جائیں گے ان قتل کیے جانے والوں کے گناہ کا عذاب اس پر بھی ہوگا. یعنی اگر کوئی کسی برائی کو پھیلا رہا ہے تو اس برائی میں جتنے بھی گرفتار ہوں گے ان ساری برائیوں کا عذاب اس برائی پھیلانے والے